امنا صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا الزامات کی سیاست سے پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے آئین کو اور ریاست کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ دیکھیں، آپ نے بڑی اچھا ورڈ یوز کیا، الزامات کی سیاست، اور میں سمجھتی ہوں کہ بالکل یہ الزامات کی سیاست ہی ہے جو ہمیں یہاں تک لے کے آئی۔ یہ وہ الزامات ہیں جن کو لگانے کا سلسلہ 2013 سے شروع ہوا۔ پہلے 35 پنکچر کی سٹوری ہوئی، پھر اس کے بعد سے آج تک صرف الزامات کی ہی سیاست ہم ایک جماعت کی طرف سے دیکھتے آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے آج تک کبھی کوئی پازیٹیو بات نہیں کی، انہوں نے آج تک کبھی ڈیولپمنٹ پہ مقابلہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی پالیسی پہ مقابلہ نہیں کیا، کبھی کسی لیگل ایشو کے اوپر مقابلہ نہیں کیا۔ انہوں نے صرف ہمیشہ الزام لگایا، اور ان الزامات کی در حقیقت اصلیت اور زیادہ بھیانک ہے، کیونکہ وہ الزام جب لگائے جاتے ہیں تو اس کنوکشن سے لگائے جاتے ہیں کہ پوری قوم کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، پوری قوم کو ایک چیز کے پیچھے لگایا جاتا ہے، اور اس کے بعد بڑی کنوینئنٹلی جو لیڈر ہے وہ وہیں سے یو ٹرن لے کے، جیسے پہلے 35 پنکچر کی سٹوری ہوئی، اس پہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا، اس پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو مجھے تو جو بتایا گیا تھا میں نے وہ کہہ دیا تھا، مجھے تو 35 پنکچر کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی طرح ہر دوسرے دن ایک نیا الزام، ایک نئی سٹوری، اور اس دوسرے دن اس نئے الزام سے یو ٹرن۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک چیز یہ سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص جو پوزیشن آف پاور میں، ون ایسے کوئی بھی، تو میں عمران خان کی بات نہیں کری، میں ہر لیڈرشپ رول میں موجود شخص کی بات کری ہوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا اور اس پہ اتفاق کرنا پڑے گا کہ جو بھی شخص لیڈرشپ رول میں ہے اس کی رسپانسبلٹی میرے، آپ کے اور کسی اور جونیئر لیول پولیٹیشن کے یا ایون سینئر لیول پولیٹیشن سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ایک نارمل ایم پی اے، ایم این اے ایک بات کرے اور ایک پارٹی کا سربراہ ایک بات کرے تو ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ پارٹی کے سربراہ سے بھی زیادہ باتیں اور امپورٹنٹ اور سینسٹیو ہو جاتی ہیں جب وہ پارٹی کا سربراہ کسی اہم عہدے پہ فائز ہو، جیسے کہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ۔ تو ہم نے ہمیشہ اس بات پہ بڑا فوکس کیا، اور پچھلے زمانوں سے بہت کئی گنا زیادہ اس دفعہ جب 2024 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنی، وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی، تو میں سمجھتی ہوں کہ ناٹ جسٹ کہ باقیوں کے مقابلے میں، اپنے مقابلے میں بھی جس قدر ریسٹرینٹ اس بار پاکستان مسلم لیگ نواز نے دکھایا، شاید پچھلی حکومتوں میں ہم بھی تھوڑا سا ریاکٹ کر جاتے تھے۔ ظاہر ہے ہر شخص کی، ہر پارٹی کی برداشت ہوتی ہے، آپ کئی دفعہ آپ کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، بٹ اس بار وفاق نے اور پنجاب حکومت نے انپریسیڈنٹڈ ریسٹرینٹ دکھایا، ناٹ اونلی ریسٹرینٹ دکھایا، ایک ایسی اپوزیشن جو پارلیمان کے اندر جوتے لا کے لہراتی ہے، جو جوتوں کی پالش لا کے وزیر اعظم کے ٹیبل کے اوپر رکھتی ہے، جو ٹی وی ٹاک شوز کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ پارلیمان کا مذاق اڑاتے ہیں نا تو پاکستان مسلم لیگ نون کا مذاق نہیں اڑا رہے، آپ ریاست پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی پارلیمان میں جوتا لہرایا جا رہا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت میں ایسا ہوا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں ایسا ہوا۔ تو آپ ایک تو اپنے ملک کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کے آپ اس پارلیمان کا مذاق اڑا رہے ہیں جس کا آپ بذات خود حصہ بھی ہیں۔ ہم نا تو آگے یہ کیسے بڑھ بات پائیں گے؟ یہ تو باتیں اپنی جگہ پر بالکل میں اسی درست پہ ہیں۔ آنے لگی ہوں نا۔ دیکھیں، آگے بڑھنے کے کچھ بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ اپوزیشن گورنمنٹ کے اوپر بھی میں یہ کہوں گی کہ ایک گورنمنٹ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ویلکمنگ جیسچر دے، گورنمنٹ جو ہے یہ کہے کہ اپوزیشن کو اپوزیشن کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے، جو دونوں حکومتوں نے کیا، ایک بار نہیں بار بار کیا، چاہے وہ وزیر اعظم ہو چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو، دونوں نے کہا کہ ہم پی ایم ایل این کے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، ہم اس ایوان میں موجود ہر شخص کے اور اس صوبے کے اندر موجود ہر شخص کی میں وزیر اعلیٰ ہوں۔ اور اس کے بعد اپوزیشن کو ہمارے جو پلاننگ منسٹر ہیں احسن اقبال صاحب، انہوں نے بھی بڑی اوپن ہارٹیڈلی انوائٹ کیا، عطا طاہر صاحب نے بھی انوائٹ کیا کہ جی آپ آ کے پروڈکٹیو چیزوں کے اوپر بات کریں، آپ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم دیں، آپ ہمارے ساتھ پازیٹیولی انڈلج کریں کام میں، تو وی آر مور دین ہیپی ٹو ٹیک یور انپٹ ان کنسیڈریشن۔ اب اس کا ایک یہ پہلو ہو گیا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داری حکومت پہ ہے وہی ذمہ داری اپوزیشن پہ بھی ہے کہ وہ اسی طرح سے اس چیز کو ریسیپروکیٹ کرے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ تھی مذاکرات کی۔ مذاکرات کے اندر جو پہلو تھا نا، جس پہ پہلے بیرسٹر صاحب جیسے جو عالم فاضل لوگ ہیں وہ کہتے رہے کہ آپ حکومت میں ہیں، آپ مذاکرات کیوں نہیں کراتے،
تو ہم اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اس وقت بھی مذاکرات کے لیے تیار تھے، ہم آج بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ بالکل یہ تو دیکھیں کہ کیا اگلی پارٹی جو یہ مطالبہ کرتی ہے، جو ٹی وی میں آ کے شور مچاتی ہے کہ جی مذاکرات نہیں ہو رہے، کیا وہ در حقیقت مذاکرات چاہتے ہیں یا وہ مذاکرات محض ایک تھیٹرکس کر رہے ہیں ٹی وی کے آگے؟ کیونکہ جب مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے ہیں تو پہلے ان کے پاس چارٹر آف ڈیمانڈز نہیں ہوتا، 6 میٹنگز کے بعد چارٹر آف ڈیمانڈز پریزنٹ ہوتا ہے، اور وہ چارٹر آف ڈیمانڈز بھی ایک بالکل مذائقہ خیز قسم کا ڈاکیومنٹ تھا جس میں یہ کہا گیا کہ جی آپ ہمارے سارے قیدی چھوڑ دیں۔ بھائی آپ حکومت کے ساتھ چارٹر آف ڈیمانڈز لے رہے ہیں، کوئی یہ جوڈیشل پلی بارگین تو نہیں ہو رہا کہ جس میں آپ یہ آ کے کہتے ہیں، نہ ہی حکومت جوڈیشری کو ڈکٹیشن دے رہی ہے، نہ ہی وہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کا حکومت سے کوئی لینا دینا ہے، وہ تھرو پراپر جوڈیشل چینل جو ہے وہ جیل کے اندر ہے۔ آپ نے بات کرنی ہے، آپ ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے اوپر بات کریں، آپ لیجسلیٹو ایشوز کے اوپر بات کریں، بیٹھ کے ایک وے فارورڈ نکالے نا۔ اس کے بغیر، بات کیے بغیر، صرف شور ڈال کے، استعفے دے کے، گالم گلوچ کر کے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے تو کوئی وے فارورڈ ہے ہی نہیں۔ بس اور مذاکرات کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے کہتے ہیں، سیاسی جماعتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم آج اچھا مجھے پھر ذرا یہ کہتے ہیں جی مجھے کہ ذرا عقل بیرسٹر مند صاحب کی طرف بھی آنے سیاستدان دیجیے۔ اور جی عقل جی مند پارٹی صرف وہ ہے جو بات کریں گے تو آگے بڑھیں گے، اور ہمارے لیے جی ایسے ہی ہے، پاکستان پہلے، ہماری کوئی ایسے ہی ایگو نہیں ہے۔